بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناکامی کو کچھ لوگ اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ناکامی کی وجہ سے دنیا میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جادوگر ناکام ہوئے۔ اس پر جادوگروں کا رد عمل کیا تھا؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ سورۃ الشعراء 19واں پارہ، 3 آیات مبارکات 46، 47 اور 48۔ سب سے پہلے ان تینوں آیات مبارکات کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب موسى وهارون رب موسى وهارون۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید ہے، 3 آیات مبارکات۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، اس کے بعد مختصر تفسیر کی باری آئے گی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ، پس گر گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین، سجدے میں۔ قالوا، تو کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب، اس مالک پر، العالمین، جو تمام جہانوں کا ہے، ربی، جو مالک ہے موسیٰ علیہ السلام کا، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام کا۔ بامحاورہ ترجمہ، اور پس جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے، کہنے لگے، ہم تو اس اللہ پر ایمان لائے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اپنی بات کم اور اللہ کے کلام کی بات زیادہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف پیچھے گزری ہے، 118، 119، 120، 121 اور 122ویں آیت مبارکہ لے کر آئے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ بالکل ایک جیسا مضمون، حق غالب آ گیا، اور جو وہ عمل کرتے تھے وہ ناکام ہو گیا، اور وہ حقیر حالت میں لوٹے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، وَكَانَ هَذَا أَمْرًا عَظِيمًا جِدًّا وَبُرْهَانًا قَاطِعًا لِلْعُذْرِ وَحُجَّةٍ دَامِغَةٍ۔ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں تھا، بہت بڑا معاملہ تھا، اور ایک ایسی دلیل تھی، ایک ایسی حجت تھی جس کا کوئی توڑ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور وہ دلیل کیا تھی معزز خواتین و حضرات؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں،
ان الذین استنصر بهم وطلب منهم ان یغلبوا قد غلبوا، بڑا قیمتی جملہ ہے اور بڑا پیارا، کہ فرعون نے جن جادوگروں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا کہ وہ غالب آ جائیں گے اور فرعون اپنی فتح پر خوشی کے شادیانے بجائے گا، وہ بذات خود مغلوب ہو گئے اور وہ پلٹ گئے اور ایمان لے آئے اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ وہ ذات بابرکات جس نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق کے ساتھ معجزات کے ساتھ بھیجا تھا، اور فرعون اس انداز سے ذلیل ہوا کہ اس جیسی مثال آپ کو انسانی تاریخ میں نہیں ملے گی، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت تھی، اور یہ اس کے تکبر، عناد اور اس باطل دعوے کا جواب تھا۔ اور اب اس نے کیا کہا اپنے جادوگروں کو، وہ بعد کا مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پر صرف اتنا ہی بتانا مقصود ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے حق کو غالب کیا اور یہ ظالم مغلوب ہوا اور بری طرح مغلوب ہوا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر اور پھر امام بخاری نظم الدرر میں، امام شوکانی فتح القدیر میں، اسی طریقے سے تفسیر الالوسی وغیرہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہوا اور رب کائنات نے فرعون کو شکست فاش دی بری طرح، اور اس کے نتیجے میں فرعون کے اپنے بلائے ہوئے جادوگر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کر لیا، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سچا ہونے کا اعتراف کر لیا، اور یہ چھوٹی سی کامیابی نہیں تھی، اور ان کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ یہاں پر ایک بڑا قیمتی نقطہ اہل علم نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ظاہر بات ہے پوری سلطنت سے جو جادوگر اکٹھے کیے گئے وہ کوئی عام قسم کے لوگ تو نہیں تھے، یقینی طور پر وہ بڑے ماہر تھے اپنے فن میں، تو ایسے لوگ یقیناً سمجھدار ہوتے ہیں، ایسے لوگ ایک ایک چیز کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا بھی، ان کو یقینی طور پر سمجھ آ گئی کہ وہ جس راستے پر چل رہے تھے وہ راستہ غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈنڈا زمین پر پھینکا ہے اور وہ سانپ بن گیا ہے، یہ انسانی کمال نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جادوگر ہے، نہ ہی یہ جادو ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا مظاہرہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے قائل ہو گئے، اور فوری طور پر وہ بغیر کسی تردد کے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم اس ذات پر ایمان لائے جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے زمین و آسمان کا، درمیان کی ہر چیز کا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہمیں جس طرف بلا رہے ہیں وہ دعوت سچی ہے۔ امام شنقیطی نے العذب النمیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر لکھا، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اپنا کمال نہیں، بلکہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ جب فرعون اور اس کے ساتھی جادوگر اکٹھے ہوئے تو اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا
کہ وہ لوگ سمجھدار تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جس طاقت کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے یہ عام طاقت نہیں ہے، تو انہوں نے حق کو تسلیم کیا۔ میں نے ابتدا میں تمہیدی کلمات میں کیا گزارش کی آپ سے کہ بسا اوقات ناکامی انسان کو بڑی دور تک لے جاتی ہے، تو یہ ناکامی جادوگروں کو راہ حق دکھا گئی، وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے یہ جادو سے کوئی بہت اونچی چیز ہے، اور یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے۔ اب یہاں پر امام طبری نے لکھا ہے کہ جب جادوگروں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ حق ہے، کوئی جادوگر نہیں ہے، جادو نہیں ہے، اور اس پر تو انسان کبھی قدرت نہیں رکھ سکتا، تو انہوں نے پھر رب کائنات کی عظمت کا فوری طور پر اعتراف کر لیا۔ تفسیر طبری میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سلسلہ فرعون کے لیے بالکل حیران پریشان کر دینے والا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وہ غلط فہمی ہے جو انسان کو مار دیتی ہے۔ انسان اپنی تمرد سرکشی میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سارے حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اسی پر تفسیر الکشاف میں امام زمخشری نے بھی کچھ لکھا ہے، اور یہاں پر انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ جادوگروں کا اتنی جلدی متاثر ہو جانا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ وجہ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین کرام بیان کر چکے ہیں کہ وہ کوئی بدھو بے وقوف نہیں تھے، وہ کوئی ہلکے دماغ کے لوگ نہیں تھے، بلکہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ تو ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ انسانی طاقت سے ماورا کوئی بلند و بالا چیز ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان کو اللہ رب العزت کے بارے میں تو مکمل پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو اس بات کی ضرور سمجھ آ گئی کہ ہم اگر ناکام ہو گئے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک فریق کی ناکامی دوسرے فریق کی فتح ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بھی بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے مخالف کی عظمت کا اعتراف کر لے، اور یہاں انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اور یہاں عقیدے کا بھی ایک مسئلہ ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے، اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے دنیا میں نہیں تشریف لاتے، نہ ہی وہ ایسا کرتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد رب کائنات کی عظمت کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ تو ان آیات مبارکات سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم حق کے سامنے ناکام ہو جائیں تو ہمیں حق کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔